میرے پیارے دوستو، اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدائی دور کی جنگ کون سی ہے تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگ خاموش ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نالج۔ کیونکہ آج ہم لوگ اسلامی تاریخ کی نالج کو لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نالج اسلامی تاریخ کو لے کر بہت کم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم نے آج کی اپنی اس ویڈیو کو اسی وجہ سے کریٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو 10 ایسے اسلامی تاریخی جنگوں کے بارے میں بتا سکیں، اور جو اسلام کے ابتدائی دور میں شروع ہوئی تھی۔ تو دوستو، بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ تو اسلام کی ابتدائی دور کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ جی ہاں دوستو، وہی جنگ بدر جسے 313 ورسز 1000 کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اور دوستو، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ایک عظیم الشان فتح حاصل کیا تھا۔ اور اب اپنے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں اسلام کی دوسری جنگ کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، اسلام کی دوسری جنگ ہے جنگ احد۔ جس جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی، لیکن کم ہونے کے باوجود اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی تھی، اور پھر کچھ کارنوں سے مسلمانوں کے کئی لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور دوستو، اسی جنگ احد میں اسلام کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جنگ احد کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی جو تیسری جنگ پیش آئی تھی وہ ہے جنگ خندق۔ جس خندق کی جنگ میں مسلمانوں کو بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 3000 اور کافروں کی تعداد تھی 10,000۔ لیکن اس جنگ میں بھی کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافر کو شکست ملی۔ اور اس خندق کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو اگلی جنگ کا مقابلہ کرنا پڑا وہ ہے جنگ بنو قریظہ۔ جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تو 3000 تھی، مگر دوستو اس جنگ میں کافروں کی تعداد نہیں معلوم ہو پائی ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو جس جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ہے جنگ خیبر۔ جی ہاں دوستو، وہی جنگ خیبر جس خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہیرو تھے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی۔ اور اس خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1600 اور کافروں کی تعداد تھی 14,000۔ لیکن تعداد میں اتنے کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح ملی۔ اور اس کے بعد اب مسلمانوں کو جو اگلی جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ تھا فتح مکہ یعنی مکہ کی فتح۔ دوستو، یہی وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بنا کسی خون و خرابے کے فتح نصیب ہو گئی تھی اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو جس اگلے جنگ کا مقابلہ کرنا پڑا وہ جنگ ہے جنگ موتا۔ جس موتا کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تو 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 1,00,000 تھی، اور تعداد میں اتنے کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اس جنگ میں ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور جنگ موتا کے بعد اگر مسلمانوں کو کسی جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ ہے جنگ حنین۔ جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تو 12,000 ہی تھی
اور ان کے مد مقابل میں کافروں کی تعداد 20,000 تھی، اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ہی نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اگر کسی جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ ہے جنگ یرموک، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی، اور دوسری طرف کافروں کی تعداد 2,40,000 تھی۔ اور اس جنگ یرموک میں بھی ہمیشہ کی طرح تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوئی۔ اور اب بات کرتے ہیں 10ویں جنگ کے بارے میں، تو وہ ہے جنگ یمامہ۔ یاد رہے دوستو، یہ جنگ یمامہ اس انسان سے لڑی گئی تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً اس دنیا سے الوداع ہونے کے بعد خود بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ بہرحال دوستو، مسلمانوں نے اس جنگ انسان کو قتل کر دیا، اور اس جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 13,000 اور کافروں کی تعداد تھی 40,000، اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستو، ابھی تک ہم نے آپ کو اسلامی تاریخ کے جن جنگوں کے بارے میں بتائے ہیں، ان سبھی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم تھی، پھر بھی مسلمان کافر پر بڑی آسانی سے بھاری پڑ جایا کرتے تھے اور کافر کو ہرا دیا کرتے تھے۔ اور اس چیز سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی ہے کہ فتح کے لیے تعداد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے جن 10 جنگوں کے بارے میں آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ لوگ ان تمام جنگوں پر ایک کمپلیٹ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنی خوشی سے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔